الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے پچھلی نشست میں ہم نے جس عنوان کے تحت گفتگو کی تھی آج ہم اسی کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ قبر میں میت کو جو عذاب دیا جاتا ہے تو اس سے جو میت کو تکلیف ہوتی ہے پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کی آواز کو جانور سنتے ہیں۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ مردوں کو جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اسے جانور سنتے ہیں، یعنی جو بھی قبر میں مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے وہ جانور سنتے ہیں، مگر انسان نہیں سن سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی سماعت نہیں عطا فرمائی جو قبر میں مردوں کو جو عذاب ہو اسے وہ سن سکے، لیکن اس کے عذاب کو جانور سنتے ہیں۔ جو بھی اس پر عذاب ہوتا ہے پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، یا جو کچھ بھی وہ کرتا ہے تو اس عذاب کو تمام جانور سنتے ہیں۔ جو اس وقت وہاں آس پاس جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ سارے جانور اس کو سنتے ہیں۔ یہ ابن حبان کی حدیث نمبر 1325 اور کنز العمال کی حدیث 42512۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے اس کو تمام جانور سنتے ہیں، یعنی اس کے آس پاس کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ تمام جانور اس کے عذاب کو سنتے ہیں۔ یہ نسائی کی حدیث 2070 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 12159۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قبور کو جو عذاب ہوتا ہے تو تمام جانور اسے سنتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث 6366، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی قبر میں 99 اژدہے، یعنی بہت بڑے سانپ، 99 اژدہے یعنی بہت بڑے سانپ عذاب کی صورت میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کی قبر میں اس میت پر 99 اژدہے عذاب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، اس پر مسلط کیے جاتے ہیں، عذاب کی صورت میں مسلط کیے جاتے ہیں، جو اسے قیامت تک نوچتے اور ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک بھی سانپ زمین پر کسی جگہ پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک اس میں کبھی سبزہ نہ ہوگی، یعنی اتنا خطرناک سانپ ہوتا ہے، اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی دنیا میں اگر وہ پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک کبھی اس میں سبزہ نہ ہوگے، یعنی وہ بنجر ہو جائے زمین۔ یہ کنز العمال کی حدیث نمبر 42550، ابن حبان کی حدیث 3121۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن اپنی قبر میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ ایک سرسبز باغ میں ہے۔ بڑی پیاری بات اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن کے لیے قبر ایسی ہوتی کہ جیسے وہ کوئی سبز باغ میں گھوم رہا ہو، ٹہل رہا ہو، اس کی قبر ایک سبز باغ کی طرح ہوتی ہے، اور کافر کے لیے اس میں عذاب مسلط کیا جاتا ہے، کبھی اس پر آگ جلائی جاتی ہے، کبھی آگ کا بچھونا ہوتا ہے، آگ کا بستر ہوتا ہے، کبھی اس پر آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، کبھی اس کو دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کبھی اس فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مار لگائی جاتی ہے ہتھوڑے سے، اور کبھی اس پر سانپ چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف عذاب قبر میں دیے جاتے ہیں، لیکن مومن کے لیے اللہ جس سے راضی ہو جائے اور جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، جس نے اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اللہ اسے اس بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، تو اس مومن کے لیے وہ قبر سرسبز باغ کی طرح ہوتی، یعنی وہ اپنے باغ میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے یا آرام کر رہا ہے، تو وہ ایک سرسبز باغ میں ہے اور اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی مومن کی قبر کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دیا، روشنی بھی ہوتی ہے اس میں باغ کی طرح، اور روشنی اس کے اندر موجود ہوتی ہے 14ویں کے چاند کی طرح، یعنی روشن ہوتی ہے اس کی قبر، اسے کوئی تکلیف نہیں قبر کے اندر ہوتی مومن کے لیے، لیکن کافر کے لیے وہی تاریک یعنی اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی تاریکی ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو مومن کے لیے، نیک بندے کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ پس بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تنگ زندگی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد کافر کو قبر میں دیا جانے والا عذاب ہے، یعنی سورہ طٰہٰ کی جو آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں نے بیان کیا، پس بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اس سے مراد کیا ہے، کیا چیز ہے اس سے مراد؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، تنگ زندگانی سے مراد یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کافر کو قبر میں دیا جانے والا عذاب ہے، اس سے مراد تنگ زندگانی، یعنی اس کو تکلیفیں ملیں گی، پریشانیاں، اللہ کا عذاب، اس کے لیے آگ کا بچھونا، آگ کا بستر، اور اس پر سانپ مسلط کیے جائیں گے جو اسے ڈستے اور نوچتے رہیں گے، اس پر فرشتوں کے ذریعے سے اس پر ہتھوڑوں کی مار ہوگی، اس کے لیے وہ چیخے گا، چلائے گا، یہی تنگ زندگانی ہے، اس سے مراد۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ قبر والے پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ہر سانپ کے 7 سر ہیں، 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں اور ہر سانپ کے 7 سر ہیں، اور وہ قیامت تک اس کو کاٹتے اور نوچتے رہیں گے۔ یہ الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 1782 اور ابن حبان کی حدیث نمبر 3122۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن غروب آفتاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک ہولناک آواز سنی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہولناک آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہود کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 1375 اور نسائی کی حدیث نمبر 2063۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر سے ایک آواز سنی تو پوچھا یہ شخص کب مرا؟ تو لوگوں نے کہا یہ جاہلیت کے زمانے میں مرا تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر سے ایک آواز سنی تو آپ نے پوچھا یہ شخص کب مرا تھا، یہ قبر والا یہ کب مرا تھا؟
تو لوگوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں مرا تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، جس پر یہ عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، یہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھبرا نہ جاتے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا اس کو سنا، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم گھبرا نہ جاتے اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب تم کو بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جو عذاب سن رہا ہوں قبر کے اندر میں تمہیں بھی سنا دیتا، اللہ سے دعا کرتا اور وہ عذاب تمہیں بھی سنائی دیتا کہ قبر کے اندر مردے کو کس طرح کا عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر وہ عذاب تم سن لو تو تم مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، یعنی کہ اتنا ہولناک، اتنا سخت عذاب، اتنا دردناک عذاب قبر کے اندر دیا جاتا ہے مردے کو۔ یہ نسائی کی حدیث 2062، کنز العمال کی حدیث 42513، الترغیب بالترہیب کی حدیث 1780 اور ابن حبان کی حدیث 3126۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ قبروں کے پاس سے گزر ہوا، حضور علیہ السلام کا کچھ قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جانتا ہے کہ یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کب مرے تھے؟ تو وہ بولا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور مجھے یہ خیال نہ ہوتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم لوگ اگر یہ عذاب سن لو جو قبروں کے اندر مردوں کو ہوتا ہے تو مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ کتنا عذاب، اتنا سخت عذاب قبر کے اندر، تو تم لوگ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، پھر تو تم یہ عذاب نہیں سن سکتے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم یہ عذاب سنو۔ اگر تم قبروں کا عذاب سن لو گے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ یعنی اتنا خطرناک، اتنا بھیانک اور اتنا سخت، اتنا دردناک، اتنا شدید عذاب قبر کے اندر مردوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس عذاب کو جو قبروں کے اندر ہوتا ہے اگر سن لے تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہ مسلم کی حدیث 7213۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر ہونے والے عذاب و حالات سے باخبر ہو کر، یعنی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو آپ اس سے باخبر ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ کسی کبیرہ یعنی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہو اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہو، تو ان میں سے بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے وقت پرہیز نہیں کیا کرتا تھا یا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی اس کی چھینٹیں وغیرہ اس کے اوپر آتی تھی، یہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چگلیاں بہت کھاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز یعنی ہری ٹہنی لی اور اس کے 2 حصے کر کے ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا تو لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی تب تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 20 اور مسلم کی حدیث 677 اور نسائی کی حدیث 31، ترمذی کی حدیث 70 اور بخاری کی حدیث 1361۔ زمین اور قبر کی ندا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن زمین ندا دیتی ہے کہ اے ابن آدم، زمین ہر دن ندا کرتی ہے، آواز دیتی ہے، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں ندا دیتی ہے، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر بھاگتا ہے، آخر تیرا ٹھکانہ میرا پیٹ ہوگا۔ جس پیٹھ پر تو، یہ زمین کی پشت پر تو روز چل رہا ہے، تو جس زمین کے اوپر تو جو چل رہا ہے ایک دن تجھے اسی زمین کے پیٹ میں بھی جانا ہے، اس کے اندر بھی جانا ہے۔ اس لیے زمین یہ ندا دیتی ہے کہ ہر دن اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر بھاگتا ہے، آخر تیرا ٹھکانہ میرا پیٹ ہوگا، اور میری پیٹھ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، آخر میرے پیٹ میں تجھے عذاب ہوگا، اور میری پیٹھ پر تو ہنستا ہے مگر میرے پیٹ میں روتا ہوا آئے گا۔ یہ زمین کی ندا ہے کہ میری زمین پر تو ہنستا ہے لیکن اسی زمین کے اندر تو روتا ہوا آئے گا، اور میری پشت پر تو حرام کھاتا ہے مگر میرے پیٹ میں تیرا گوشت کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہوگی، اور تو میری پشت پر خوش ہے مگر میرے پیٹ میں تو غم کرے گا، اور میرے پیٹ میں تو گلے گا، اور میری پشت پر تو اترا کر چلتا ہے مگر میرے پیٹ میں عاجز بن کر آئے گا، اور آج تو میرے اوپر روشنی میں چلتا ہے مگر تو میرے پیٹ میں اندھیرے میں رہے گا، اور آج تو اپنے پیاروں کے ساتھ ہے، آخر تو میرے اندر تنہا رہے گا۔ یہ زمین کی ندا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ العظیم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔